ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: قل آمنت بالله واستقم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد۔ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے چاہا تو ہم آ گئے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں جانا ہوگا، اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی، آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جانا ہوگا۔ اب بچی کھچی جو زندگی ہے بیچ کی، پیدائش سے لے کر موت کے بیچ کی جو زندگی ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بسر کریں، کیونکہ زندگی میں اپنا اختیار نہیں، موت میں بھی اپنا اختیار نہیں، تو بیچ کی جو زندگی ہے اس میں بھی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا اب ان کی کوئی مرضی نہیں چلے گی، کوئی اختیار نہیں باقی رہ جاتا ہے، صرف یہی باقی رہ جاتا ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ ہمارا سر جھکا ہوا ہے اس باری تعالیٰ کے سامنے اور اس کی مرضی کے سامنے۔ اگر اللہ رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اپنی مرضی چلائے گا، اپنا اختیار استعمال کرے گا ان کے خلاف میں، تو اس نے کھلم کھلا گمراہی اختیار کر لی۔ یہ قرآن ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایک مثال سے میں اپنی بات کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک سپاہی ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اسے میدان کارزار میں بھیجنے سے پہلے تربیتی کیمپ سے گزارا جاتا ہے، اسے بھوکا رکھا جاتا ہے، اسے پیاسا رکھا جاتا ہے، اس کی نیند قربان کروائی جاتی ہے، اس کا شیڈول، نظام الاوقات، اس کا ٹائم ٹیبل تربیت کے حساب سے، تربیتی کیمپ کے حساب سے، سمجھ میں آئی بات، اس کو اپنانا پڑتا ہے، چینج کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ پرفیکٹ ہو گیا، پھر وہ جاتا ہے بارڈر پر، پھر وہ جاتا ہے کسی میدان میں اپنی خدمت کو انجام دیتا ہے، کیونکہ اس کی پریکٹس ہو چکی، اس کی تربیت ہو چکی۔ بغیر پریکٹس کے، بغیر تربیت کے کوئی آدمی صحیح سے کام نہیں کر سکتا ہے، اور تربیت کے ساتھ بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو آدمی آسانی سے کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سائیکل چلانا سیکھا ہے تو آپ چلا سکتے ہیں، آپ نے کار چلانا سیکھا ہے آپ چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سائیکل چلانی نہیں آتی ہے تو چھوٹی سی سائیکل، لیکن آپ بھڑ جائیں گے کہیں۔ نینو کار چھوٹی سی دکھتی ہے لیکن آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے تو نینو کار کاروبار آپ کا ستیہ ناش کر دے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن آپ نے سیکھا ہے تو آپ بڑے بڑے ٹرک چلا رہے ہیں، بڑے بڑے شپ چلا رہے ہیں، ایروپلین چلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پریکٹس کی ہے۔ انگریزی کی ایک کہاوت کا ترجمہ ہے کہ پریکٹس آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے۔
تو یہ جو مہینہ گزرا اس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بندیوں کو بھوکا پیاسا رکھا. رات میں جو ان کا معمول ہے وہ بھی چینج ہوا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. پھر مال بھی خرچ کرنا ہے صدقہ خیرات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں. تو یہ جو مہینہ پورا گزرا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تربیت کا مہینہ تھا. اب پورے سال ان تمام باتوں کا اہتمام کرنا ہے جو آپ روزے کی حالت میں کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب فجر کے وقت میں آپ کو اٹھ جانا ہے، نیند کو قربان کرنا ہے، جیسا کہ آپ سحری کے وقت اٹھ کر سحری کھاتے تھے روزہ رکھنے کے لیے، فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے. تو اب پریکٹس ہو جانی چاہیے. کوئی سپاہی ٹریننگ سینٹر میں خوب چست فرت تھا، لیکن جب وہ میدان کارزار میں گیا تو سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے. بتاؤ وہ کامیاب ہوگا؟ اس کو گولڈ میڈل ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اس پر نظر رکھی جائے گی اور شک کے دائرے میں وہ آ کر اس کو کنارہ کش کر دیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو رمضان المبارک میں مسجدیں ہم نے بھر دیں ماشاءاللہ، فجر اور تمام نمازوں کا ہم نے اہتمام کیا، سبحان اللہ الحمدللہ. اب رمضان جیسے ہی گیا کہ رمضان گیا ہے یا مسلمان گیا ہے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور پھر اذانوں پر جو پابندی ہے، ساؤنڈ پر کہ بھائی کم ساؤنڈ ہونا چاہیے، آواز کم ہونی چاہیے. اب وہی آئیں گے جن کے دل میں فکر ہوگی نماز کی، جن کو اللہ سے محبت ہوگی سچی، وہی فکر کریں گے کہ بھائی نماز کا ٹائم کیا ہے، اتنے بجے. عصر 5 بجے ہے تو ہمیں 5 بجے پہنچ جانا ہے. پہلے کیا تھا کہ منادی اذان دیتا، مؤذن صاحب اذان دیتے، آواز آ جاتی، فوراً نماز کے لیے نکل جاتے. اب تو آواز ہی نہیں آ رہی. تو تربیت ہوئی نا ایک مہینہ آپ کی. سحری کے وقت میں کون آپ کو آواز دے رہا تھا کہ بھائی اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ سحری کھا لو؟ کہیں کہیں اعلان ہوتا ہے، بقیہ تو اکثر جگہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ فکر کے ساتھ الارم لگا کر سحری کھا کر آپ نے روزے رکھے، آپ نے تراویح کی نمازیں ادا کی، بھوکے پیاسے رہے دن بھر. تو اسی کو پورے سال میں تجربہ کرنا ہے اور اس پریکٹس کا اور اس تربیت کا فائدہ حاصل کرنا ہے. اگر ہم غفلت میں چلے گئے تو گویا کہ ہم اس سپاہی کی طرح ہو گئے جو ٹریننگ سینٹر میں تو بڑا چست فرت اور میدان کارزار میں سست، وہ قابل قبول نہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہماری تربیت فرمائی رمضان کے مہینے میں. اب ہمیں اس پر جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے. میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت ایمان پر ہی آنی چاہیے، اسلام پر ہی آنی چاہیے. دوسری جگہ پر آیت ہے استقامت کے بارے میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، جم گئے اس پر. کوئی کفریہ شرکیہ نعرہ نہیں لگائے، کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکائے، بس اللہ ہمارا رب ہے تو بس ڈٹ گئے. اصحاب کہف کے بارے میں ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرستی میں مبتلا تھا، اور اصحاب کہف کو اللہ نے توفیق دی ایمان کی. ان کو بلایا گیا، پتہ چلا کہ یہ لوگ الگ ہی دنیا میں جی رہے ہیں، ان کا الگ ہی طریقہ ہے، بادشاہ کا جو دین ہے اس کے حساب سے نہیں ہے. دین کیا تھا؟ وہ تو کفر شرک تھا، اس کو دین کہنا ہی صحیح نہیں. لیکن دین یعنی مذہب. تو ان لوگوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ کیا ماجرا ہے، آپ لوگ کس دین کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا.
کہ جب وہ لوگ کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں بات کو؟ کس نے مضبوط کر دیا دل کو؟ اللہ پاک نے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہمارا اور تمہارا اور آسمان اور زمین کو بنانے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اس کے سامنے ہم کسی کو معبود نہیں مان سکتے، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے ہیں۔ جب بادشاہ کو لگا یہ لوگ تو بڑے پکے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، تو اس نے سوچا کہ ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، اور ان لوگوں کو بھی محسوس ہو گیا کہ اب ہم کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی، ہجرت کر لی اس شہر سے، اور ان کے ساتھ کتا بھی لگ گیا، اصحاب کہف کا کتا۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں۔ جمعہ کو سورہ کہف پڑھنی چاہیے، اپنا معمول بنائیے، ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں سورہ کہف اگر کوئی پڑھتا ہے تو۔ اور دجال تو ابھی آنا باقی ہے اس کا، لیکن دجالی فتنے رونما ہو چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں بہت سارے۔ تو اگر اس کی حفاظت چاہتے ہیں ہم، تو اپنے گھروں میں، اپنے اہل خانہ میں، بیوی بچوں میں سورہ کہف کا معمول بنائیے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے تک اس کے لیے نور ہوتا ہے، یہاں سے لے کر کعبہ شریف تک نور ہی نور۔ تو ہمیں تو ضرورت ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے، ڈگمگائے نہیں۔ بھائی فجر کی نماز فرض ہے، پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، چاہے نیند آ رہی ہو، کچھ بھی آ رہا ہو، ہم نماز پڑھیں گے، اپنی نیند کو قربان کریں گے اور فجر میں پہنچ جائیں گے۔ نیکی کا کام جو آپ پہلے کرتے تھے یا رمضان میں کرتے تھے، رمضان بعد بھی کریں گے۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جانا اور کسی چیز پر پتھر کی چٹان کی طرح جم جانا، جیسا کہ ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ان کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، مکے کی سخت دھوپ، اپنے یہاں کتنی دھوپ ہوتی ہے، اس سے ڈبل تیبل وہاں پہ دھوپ ہوتی ہے، مکے کی دھوپ، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کو کہا جاتا کہ اللہ کو مت مانو، بتوں کو مانو، وہ کہتے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، چاہے کچھ بھی کر لو۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، یہ ہے مردانگی۔ یہ کیا کہ چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس کی سرکار تو کبھی اس میں، اس کی سرکار تو کبھی اس میں، پیسے سے مطلب۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جہاں فائدہ، جہاں بریانی، جہاں دعوت، وہاں حاضر، چاہے وہ کوئی بھی کھانا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طریقے سے ایمان نہیں بچتا ہے، نہ آدمی اپنے اعمال پر جمتا ہے۔ نہیں، جو صحیح چیز ہے اس پر ڈٹ جائیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پتھر کی چٹان کی طرح جم گئے، پھر کیا ہوگا؟ حالات آئیں گے، لیکن تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے بھی آئیں گے تسلی کے سامان کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے۔ آئے کہ نہیں فرشتے بدر میں؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اتر سکتے ہیں، فضائے بدر تو پیدا کر۔ ہم لوگ تو دوگلی پالیسی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، دوگلی پالیسی، اپنا فائدہ جدھر ہو بس وہی پالیسی، دین دھرم پیچھے، فائدہ آگے، تو پھر جہنم بھی آگے، کیونکہ ہماری اور آپ کی کامیابی دین میں ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، شریعت اور سنت میں، اس کے علاوہ کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے، سب میں ناکامی ہی ناکامی۔
سمجھ میں وقتی طور پر لگتا ہے کہ آدمی بہت پریشان ہے اور بڑے حالات میں ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے۔ سمجھتے ہیں بات کو؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ کہ جو ایمان لائے اور ڈٹ گئے، اعمال پر جم گئے، آدھا تیتر آدھا بٹے، رمضانی مسلمان نہیں، پورے سال کے مسلمان، پوری زندگی کا مسلمان، یہ اللہ کو مطلوب ہے، یہی مقصود ہے، اس کے علاوہ سب بیکار۔ ڈٹ گئے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو مت، گھبراؤ مت، جنت کی خوشخبری لو۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں کا مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جادوگر آئے دنیا بھر کے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے اور یہ آدمی سچا ہے، نبی ہے، وہ سب ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرعون کہتا ہے قال آمنتم قبل ان آذن لکم، ارے تم ایمان لائے میری پرمیشن کے بغیر؟ میری پرمیشن کے بغیر تم کیسے ایمان لا لیے؟ اچھا یہ جادوگر ہے بڑا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ بڑا جادوگر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتا تھا، اس نے تم کو جادو سکھا دیا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا فاقض ما انت قاض، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب سے ملاقات کر لیں گے۔ مر گئے تو کیا ہوا؟ سمجھ میں آئی بات؟ مر گئے تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی بھائی، یہ موت ہی تو ہے جو حائل ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتی۔ بات سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم سے جو بنتا ہے فاقض ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لو۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ یہ کیا رمضانی مسلمان؟ اکثریت کا ہمارا حال یہی ہے، کیا مرد کیا خواتین، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں کہہ رہے بھائی کہاں ہیں لوگ، قرآن صرف رمضان کے لیے، یہ تو استقامت نہیں ہوئی، یہ تو تربیت ہماری پھر برابر، ہم نے اپنی تربیت ہی صحیح نہیں کی۔ ہم ٹریننگ سینٹر میں تو تھے لیکن سوتے رہے، کھاتے رہے، دن بھر سوتے رہے افطاری کے لیے، رات بھر جاگتے رہے سحری کے لیے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی سحری کبھی اس محلے میں کبھی اس محلے میں، روڈ بند کرو، اس پر جو ہے ڈیک چڑھاؤ اور سب کو بلاؤ اور چندہ اکٹھا کرو سب سے، اور پھر جو ہے سب کو سحری کھلاؤ۔ کیا طریقہ ہے کھلانا؟ ہے عزت سے کھلاؤ۔ یہ کیا روڈ پہ کھلا رہے ہیں؟ عزت سے، عزت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں، کہ عزت روڈ والی ہو گئی ہے، روڈ والی ہو گئی ہے، آپ کو قبول ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور اگر احساس ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کون سا طریقہ ہے، چلے آ رہا ہے، چلے تو بہت کچھ آ رہا ہے، کیا سب صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے تو بہت کچھ چلے آ رہا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبہ شریف کے اندر، کیا وہ صحیح ہے؟ طرح طرح کی رسومات، رسوم و رواج تھی، کیا وہ صحیح ہے؟ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، کیا وہ صحیح ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر عمل دوسروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے دین کی طرف لانے والا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ غیر مسلموں کی طرح بھی ہم نے دیکھا کل گاندھی چوک کی طرف، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کھانا کھا رہے ہیں سب روڈ پر، رمضان آیا مسلمان بھی روڈ پر اہتمام کر رہا ہے، کیا ہے؟ اگر آپ کو واقعی ہمدردی ہے، کھلانا ہے، طریقے سے کھلاؤ، لوگوں کے گھر پہنچا دو۔ غریبوں کو نہیں جانتے آپ، سب جانتے ہیں، لیکن نہیں،
ایک بس چل پڑی ہے چیز، وہ چلے گی، کسی سے کوئی رائے مشورہ نہیں، ہم اپنے حساب سے کریں گے. کرو بھائی، ہمارا کام سمجھانا ہے. تو فرشتے آئیں گے، تسلی دیں گے، جنت کی خوشخبری دیں گے کہ دنیا چند روزہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جنت کی خوشخبری. اور پھر فرشتے یہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے سپورٹر ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، نو ٹینشن. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان پر جتنا جمع ہوگا، یا بزرگان دین کو دیکھ لو، اولیاء اکرام کو دیکھ لو، علماء اکرام کو دیکھ لو، جو حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کے پیروں کو ہلا نہیں سکتی ہے. جنگ آزادی میں کتنے علماء اکرام نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں اور پھانسی کے پھندے کو چوم لیا. کیا وجہ تھی؟ استقامت. ڈٹ گئے، وہ انگریز کو بھاگنا پڑا. آج ڈٹنے کا مزاج ہی نہیں ہے، آج ہٹنے کا مزاج ہے کہ اپنے کو انوالو نہیں ہونے کا، یہ مزاج ہے. تو خاک کامیابی حاصل ہوگی، کوئی کام صحیح سے نہیں ہوگا، کوئی تنظیم صحیح سے کام نہیں کر سکے گی جب تک کہ وہ استقامت پر نہ آئے. یعنی وہ ڈٹ جائے، جو برائی ہے اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، تو پھر کامیابی آتی ہے. فرشتے آئیں گے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ میاں بھیجیں گے فرشتے. اور صبر کا ایک معنی ڈٹ جانا بھی ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. صبر یعنی ڈٹ جاؤ، تقوی یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کو مت توڑو، تو پھر تمہاری فوراً مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے، فرشتے آئیں گے. لیکن ہم لوگ کیا ہوتا ہے، ہٹ جاتے ہیں. کون ٹینشن لے، کون جو ہے یہ کام کرے، اپنے کو کیا ہے، لوگ دیکھتے بیٹھتے ہیں. تو اس سے کامیابی نہیں ملتی ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے جو مختصر ہو اور میں اس پر آرام سے عمل کروں، اور پھر آپ کے بعد مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ رہے کسی سے. صحابہ کرام کو یہ فکر ہوتی تھی. جیسے آج بینک والے طرح طرح کی اسکیم کال کرتے رہتے ہیں، سر یہ اسکیم، یہ لون. سمجھ میں آئی بات؟ یا لوگوں کو رہتا ہے بھائی کوئی اسکیم سرکاری وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ مزاج بہت زیادہ حد تک ختم ہو گیا ہے کہ آدمی اس بات کی فکر کرے کہ بھائی مولوی صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب کوئی دین کی بات بتائیے جس سے ایمان تازہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے زندگی پرسکون ہو جائے، کوئی ایسا عمل بتلائیے. صحابہ کرام آتے کہتے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، کوئی عمل ایسا بتلائیے کہ جس پر جب میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. حضور ان کو بتلاتے تھے اور وہ لوگ عمل کرتے تھے. اسی طرح سے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مختصر ہو، آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور میں بس اس پر عمل کرتے رہوں. حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ واستقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، ہٹنا نہیں. پھر اللہ کی مرضیات پر جم جاؤ اور اس کی جو نامرضیات ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہٹ جاؤ. یہ ہے استقامت. بتائیے کتنی پیاری نصیحت کی. اسی میں ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ بھئی رمضان میں جمے تھے، پوری زندگی جمنا ہے، تربیت ہو گئی. یا پھر پوری زندگی جم رہے ہیں تو رمضان میں بھی، دن میں جم رہے ہیں تو رات میں بھی، ہر وقت دین اسلام کی تعلیمات پر ہم جم جائیں، ڈٹ جائیں. سمجھ میں آئی بات؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اس کی فکر مت کیجیے. لوگ کیا سوچیں گے یہ بھی ہم سوچیں گے، تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی فکر مت کیجیے. جہاں آدمی کو اس بات کی فکر ہو گئی کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ استقامت پر کبھی بھی نہیں جم سکتا ہے.
وہ دینی تعلیمات شریعت اور سنت پر کبھی بھی نہیں جم سکتا ہے، کیونکہ لوگوں میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے جن کا دل و دماغ شیطان کی طرف سے کیچ کر لیا جاتا ہے، یعنی ان کی جو سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، وہ دین کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے جس سے شیطان خوش ہو۔ تو جب شیطان کو ہم خوش کریں گے تو رحمان کہاں سے خوش ہوگا؟ اور جب رحمان کی فکر کریں گے تو ساری دنیا خوش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سب کو خوش کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک گزرا ہے، شوال کا پہلا جمعہ آپ کے سامنے ہے، تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ رمضان میں جو ہمارے معمولات تھے، یا اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو اب نئے سرے سے معمولات کی ترتیب دیں اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں 7 منزلیں ہیں، حزب جمع احزاب، 7 احزاب۔ کیا مطلب؟ پہلے زمانے میں لوگ 7 دن میں قرآن ختم کر دیتے تھے، روزانہ ایک منزل۔ بات سمجھتے ہیں؟ تقریباً 5.25 پارہ کی ایک منزل ہوتی ہے، 7 منزلیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سے اگر اتنا نہیں ہوتا ہے تو 1 پارہ پڑھ لیں، 1 پارہ نہیں ہوتا ہے تو آدھا پارہ روزانہ۔ اور میں نے ابھی عید کے موقع پر کہا تھا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھو، یا پھر جو درس قرآن ہوتے ہیں اس میں بیٹھو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا کیا ہے۔ بس سمجھتے ہیں؟ اور اگر ترجمہ آپ کو دیکھنا ہے تو کسی مستند عالم دین کا ترجمہ دیکھیے، اور کسی مستند عالم دین سے مشورہ کر کے پھر ترجمہ دیکھیے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے وہاں علماء اکرام سے رجوع کرو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اپنی طرف سے مت سمجھ لو، کیونکہ قرآن ایک دریا ہے علوم کا، اور اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہی سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عربی زبان میں ہے، وہ اس کی تفسیریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کی، صحابہ کرام نے بیان کی، وہ سب کو تھوڑی معلوم ہوتی ہیں۔ جو اس سلسلے میں اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، یعنی علماء ربانیین، علماء حق، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ روزانہ تلاوت کا معمول بنائیے گھر میں، یہ نہیں اب رمضان ہو گیا قرآن اتنا اونچے رکھ دیے کہ ہاتھی نہیں پہنچ رہا ہے اور دیمک پہنچ جا رہے ہیں۔ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ دیمک کھا گئے قرآن پاک، بتائیے کتنی افسوسناک بات۔ تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، یعنی 5 رکوع۔ ارے 5 رکوع نہ صحیح تو 2 رکوع، 2 رکوع نہ صحیح تو 1 رکوع۔ ہم 10-15 پیج کے اخبارات پڑھ ڈالتے ہیں، نیوز سن لیتے ہیں آدھے گھنٹے کی ڈیبیٹس، سمجھ میں کہتا ہے بھارت، پوچھتا ہے بھارت، بھاگتا ہے بھارت، سمجھ میں آئی بات؟ اور پریشان ہے بھارت۔ تو آدھا گھنٹہ سن لے رہے ہیں، موبائل پر بیانات سن رہے ہیں مولانا صاحب کے 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے، قرآن بیان سے ہم قرآن، بات سمجھتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے زندگی کا معمول بنائیے، بنا کے رکھیے۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ گیا اور آپ کھڑے کے کھڑے رہ گئے؟ اس کے لیے تیاری، ایمان لائے، اب اس پر ڈٹنا ہے۔ رمضان آیا، اس کے بعد بھی جمنا ہے، تو استقامت، اور استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے، 1 سال تک رہے، 1 سال ہوا جانے لگے۔ حضرت نے پوچھا بھائی خیریت ہے؟ بولے حضرت میں آیا یہاں پہ کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے۔ بولے کیا مطلب؟ کہنے لگے کوئی کرامت نہیں دکھی 1 سال میں، اب کیا رہنا یہاں پہ؟ حضرت نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، کوئی عمل آپ نے خلاف سنت دیکھا مجھ سے؟ کوئی عمل آپ نے مجھ سے خلاف سنت دیکھا؟ بولے نہیں، سارا کام سنت کے مطابق۔ حضرت نے فرمایا الاستقامت فوق 1000 کرامت، کہ استقامت، دین پر جمے رہنا، شریعت اور سنت پر جمے رہنا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔
کاجو والے بابا، بادام والے بابا آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کیا ہے؟ اور نماز نہیں ہو رہی ہے، پانی پہ چل رہے ہیں، شریعت سنت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، دمادم مست کلندر سارا جیب کے اندر دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے بہت پہنچے ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا حضرت کو کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں وہ پہنچے ہوئے تو ہیں لیکن جہنم میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دین پر جمنا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین اسلام سے نوازا ہے، قرآن سے نوازا ہے، رمضان المبارک میں ہماری اور آپ کی تربیت ہوئی۔ اب کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ الارم سیٹ کر کے رکھو، نمازوں کے وقت میں 5 الارم بھی رکھ سکتے ہیں، ایسا سسٹم ہے موبائل میں، تو ہر نماز کے وقت الارم سیٹ کر لو۔ اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے تو ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں۔ کیا حضور کے زمانے میں مائک تھا کیا؟ لیکن سب نمازی تھے۔ منافقوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز سے پیچھے رہے، کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔